إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. کہا کہ ہم نے بہت سے جناتوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اسے سمجھتے نہیں، ان کے پاس نگاہ اور آنکھ ہے مگر وہ اسے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ اس سے سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح سے ہیں، چوپایوں کی طرح سے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں یہ لوگ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعہ کچھ مخصوص لوگوں کی صفت بیان کیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں دل بھی دیا، کان بھی دیا، آنکھ بھی دی، لیکن اس کے باوجود کہاں کہ وہ سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں. ظاہر ہے کہ دل کا کام ہے سمجھنا، تو پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ نگاہ کا کام ہے دیکھنا، پھر وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کان کا کام ہے سننا، پھر وہ کیوں نہیں سنتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سنانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے، اللہ جو حکم بتانا چاہتا ہے وہ حکم نہیں دیکھتے، اللہ رب العالمین جس وعید اور جس حکمت کو سمجھانا چاہتا ہے وہ اس وعید اور حکمت کو نہیں سمجھتے. آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ انسان کے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، انسان کے کسی چیز کا ادراک کرنے کا جو ملکہ ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. گویا کہ انسان دل سے چیزوں کو سمجھتا ہے، دل سے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے، دل سے کسی چیز کو کما حقہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو دل یہ عقل کا محل ہے جہاں سے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے. اور اگر یہ دل ناکارہ ہو جائے، اگر یہ دل بیکار ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی سمجھنے کی جو قوت ہے وہ یا تو کم ہو جائے گی یا بالکل ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. کہاں کہ جیسے چٹائی بنی جاتی ہے تو چٹائی کو بنتے ہوئے ایک کے بعد ایک لکڑی اور ایک کے بعد ایک لکڑی کے ذریعہ چٹائی کو بنا جاتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے دلوں پر فتنے اور آزمائشیں پیش کی جاتی ہیں لگاتار مسلسل. جیسے چٹائی بننے کے لیے لکڑیاں مسلسل لگائی جاتی ہیں، گھر کو مسلسل لگایا جاتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے دلوں پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں. ایک کے بعد دیگرے انسانوں کو کے دلوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے ایک دل وہ ہے کہ جب فتنے پیش کیے جاتے ہیں تو اس پر نکیر کرتا ہے، اس فتنے کی مخالفت کرتا ہے، اس فتنے کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا دل وہ ہے کہ جب فتنے آتے ہیں تو اپنی خواہشات سے جو آسودہ ہو چکا ہے وہ ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اس فتنے کا انکار کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سفید دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور جب انسان اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا اور ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسانوں کے دل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل وہ ہے جو سفید پتھر اور سفید چٹان کی طرح سے بالکل شفاف ہوتا ہے کہ کبھی بھی جب تک زمین اور آسمان قائم ہے تب تک کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی فتنہ اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ فتنوں کا مقابلہ کرتے کرتے اور دلوں پر سفید نقطہ رکھتے رکھتے یہ دل اس قدر مصفا اور اس قدر شفاف ہو چکا ہے کہ اب قیامت تک کوئی فتنہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ دوسرا دل جو کالا سیاہ دھبوں کی کثرت کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اس پیالے کی طرح سے جس کو اوندھا کر دیا جائے، الٹ دیا جائے، جو وہ نہ بھلائی کو بھلائی سمجھتا ہے اور نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، سوائے اس کے وہ خواہشات جن سے وہ آسودہ ہو چکا ہے، وہ خواہشات جو اس کے دل میں بھر دی گئی ہیں صرف وہی سمجھتا ہے، ورنہ بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتا اور شر کو شر نہیں سمجھتا۔ سنن ترمذی کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلما اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا تاب واستغفر ورجع سقل قلبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان جب معصیت کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا، ایک کالا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف اور توبہ کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس کے دل کا یہ جو سیاہ دھبا تھا اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے، اور پھر جب دوبارہ پلٹتا ہے تو یہ سیاہ نقطے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ڈالتا جاتا ہے، یہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، اور یہی وہ زنگ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ چکا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے انسان کے دل کا کہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو بھلائی اور برائی کو سمجھنے کی جو تاثیر اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یا تو کمزور ہو جاتی ہے یا پھر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہے انسانوں کے دلوں کا، یہ حال ہے انسانوں کے قلوب کا۔ آپ یاد کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ انہیں جیسے چاہتا ہے پلٹتا رہتا ہے، انہیں جیسے چاہتا ہے اوپر نیچے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے اور پلٹنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنے دین پر میرے دل کو تو ثابت قدم رکھ۔ عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں سنن ترمذی وغیرہ میں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کیا، کیا ہم آپ کے پاس مرتد ہو جائیں گے، ہم دین سے نکل جائیں گے؟ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے،
انہیں جیسے چاہتا ہے وہ گھماتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین سیدھا اور استقامت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منحرف اور ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس دل کو سیدھا کر دیتا ہے اور جس دل کو چاہتا ہے اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں منافقین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، جو لوگ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طاقت رکھنے کے باوجود شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا نکلنا جنگ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمہارا نکلنا اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا، اس لیے تم کو پست ہمت کر دیا، تمہارے ارادے کو کمزور کر دیا، تمہیں شکست و ریخت سے دوچار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کے دین کی سرفرازی کے لیے میدان جہاد میں داد شجاعت دیتے ہوئے نظر آؤ، یہ اللہ کو پسند نہیں تھا۔ آپ ایک بات سوچیں میرے دوستو، یہ دل جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس دل کی حفاظت کے لیے، اس دل کو آلائشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی سوچتے ہیں، ہم کبھی غور کرتے ہیں اس بارے میں، کبھی ہمارا ضمیر ہمیں جھجھوڑتا ہے؟ ذرا آپ سوچئے اس بات کو، یہ دل جو رب کے دونوں ہاتھوں، دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہتا ہے ہدایت پر قائم کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر اس کو موڑ دیتا ہے۔ اس دل کی حفاظت، گناہوں سے اس کو بچانا، رب کی طرف اسے پلٹانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ سے لو لگانا اور دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، آخر یہ کون کرے گا؟ یہ بات تو کبھی ہمارے دماغ میں آنی چاہیے، یہ بات تو کبھی ہمارے تصور میں پیدا ہونی چاہیے، ورنہ بخاری نے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه۔ کیا کہا؟ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام کو پایا، 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی، لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک آدمی کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے دل میں نفاق نہ پیدا ہو جائے، کہیں میرے دل میں نفاق نہ داخل ہو جائے، سب کو ڈر، سب خوف کھاتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری سے بسند صحیح ثابت ہے، انہوں نے کہا ما خافہ الا مؤمن وما امنہ الا منافق، کہا کہ جس انسان کو نفاق کا ڈر لگتا ہے وہ مومن ہے، اور جو انسان نفاق سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ سمجھتا ہے، سمجھنا چاہیے کہ وہی حقیقت میں منافق ہے۔ انسان کو ڈر لگتا ہے کہ دل اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے، کہیں وہ دل کو پھیر نہ دے، کہیں وہ دل کو گمراہی کی طرف نہ کر دے، اور ہمارا اللہ اکبر، ہمارے لوگ تو ایمان کے اس درجے میں پہنچے ہیں کہ اگر کسی کو کسی غلط کام سے، کسی کو اگر کسی غلط حرکت سے، کسی کو کسی بھی اللہ کی شریعت کی مخالفت سے روکا جاتا ہے تو بیچارے کا نہیں، بیچارے کا بڑا نقصان ہو جائے گا، بیچارہ بڑا نقصان میں پڑ جائے گا۔ یہ بیچارہ کون سی عقیدت ہے اس بیچارے کے ساتھ؟ اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ اگر آپ کو سکون نہیں ہے، حرام خوری جس کی عادت پڑی ہے، رب کی معصیت جس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، زندگی بھر رب کی شریعت کا مذاق اڑانا، اس کی دھجیاں اڑانا جس کی فطرت میں پڑی ہوئی ہے، اگر اس کو روکا جائے، اگر اس کو اللہ کے حکم سے آگاہ کیا جائے تو یہ بیچارہ بن جاتا ہے، وہ بیچارہ ہو جاتا ہے۔ حرام خوری سے اگر وہ توبہ کر لے گا، اللہ کی معصیت سے اگر وہ باز آ جائے گا تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ لیکن نہیں، ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ ہمارے لوگوں کے پاس ہے کہ کہتے ہیں کہ بیچارے کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام سے باز آ جائے گا، معصیت سے توبہ کر لے گا، گناہ سے پھر جائے گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا بیچارے کا۔ اور زندگی بھر وہ معصیت کر رہا ہے، زندگی بھر وہ معصیت کے راستے پر سرپٹ دوڑ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے خرخاؤں کو، کوئی فکر نہیں ہے ایسے لوگوں کو۔ سنو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے،
یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بات میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے ضمیر کو مخاطب کر رہا ہوں، آپ کے دل کو میں دعوت دے رہا ہوں، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سماج سے بات کر رہا ہوں، اپنے معاشرہ سے بات کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں چھوٹوں اور بڑوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ دل ہے، اس دل کی حفاظت ہم میں سے سب کی ذمہ داری ہے۔ دل پھر رہا ہے، دل برگشتہ ہو رہا ہے، معصیت کی طرف پلٹ رہا ہے، اس کا جائزہ لینا ہم میں سے سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس کا شکار ہوں تو الحمدللہ اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے تو الحمدللہ ابھی سویرا ہے، ابھی اللہ نے عمر میں فرصت دیا ہے، آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں پلٹو۔ بقیہ زندگی کا محاسبہ کر کے رب کے دروازے پر اپنے آپ کو لا کر کے ڈالو، یہ تو فرصت کی بات ہے۔ اور میں ہوا میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں ہوا میں مخاطب کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں اس جرم پر انگلی رکھنا چاہتا ہوں جو جرم میں اور آپ سب مل کر کرتے ہیں، میں اس معصیت کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے کا بچہ کرنے میں فرق محسوس کرتا ہے، اسے شرمندگی نہیں ہوتی، وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان، یہ دل کس قدر گھٹیا بن چکا ہے ہمارا کہ معصیت کرنے کے بعد افسوس نہیں ہوتا، پچھتاوا نہیں ہوتا اور ندامت نہیں ہوتی کہ کیا کر دیا ہم نے۔ ہم میں سے بہت لوگ اپنی طاقت کے غرہ میں، اپنی طاقت کے نشہ میں کمزوروں کو مشق ستم بنانے میں، بے بسوں اور بے سہارا انسانوں کو اپنے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ ہم تو طاقتور ہیں، جس کے پاس دم ہو آ کر کے ہمارا سامنا کرے۔ ارے یہی نہیں، طاقت کے نشے میں یہ انسان اس قدر دیوانہ، اس قدر پاگل اور اس قدر سب گسیدہ بن چکا ہے کہ انسان کے دروازے پر جا کر کے اس انسان کو للکارنے کی، گالی گلوچ دینے کی، بے حیائی کرنے کی اور اس کی عزت و آبرو کو نشانہ بنانے کی جرات کرتا ہے۔ یہ انسان اس قدر بے حیا بن چکا ہے، ضمیر مر گیا ہے، غیرت مر گئی ہے، حیا مر چکی ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ کس کو خط سمجھنا چاہیے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المصطفیٰ نے ما قالا فعل البادی منہما ما لم یعتد المظلوم۔ دو گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ گالی گلوچ کرتے ہیں، ان سب کا گناہ اس پر ہوتا ہے جس نے گالی دینے میں پہل کیا ہے، جس نے گالی دینے کی ابتدا کی ہے، جب تک مظلوم آدمی زیادتی نہ کرے۔ کس کو ملے گا یہ گناہ؟ اور سنو، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان آدمی کو برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ دینا یہ فسق ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اور آپ کی طاقت کو اس درجے پہنچی ہوئی ہے کہ فرعون وقت بھی آپ سے شرمندہ ہو جائے گا۔ ارے ہاں، سنا تھا، پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، گالی کا جواب لاٹھی اور ڈنڈے سے دیا جائے گا، سنا تھا کہ تان و تشنیع کا جواب اپنی قوت کے اظہار سے دیا جائے گا، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ایک کلمہ ناروا کا جواب، ایک کلمہ بیجا کا جواب اور ایک بدتمیزی کا جواب ایک مرد سے دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کبھی نہیں دیکھا تھا، کبھی نہیں سنا تھا۔ ہاں میرے دوستو، آؤ میرے ساتھ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں۔ مکہ میں آپ کا دنیاوی سہارا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کا دنیاوی سہارا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک ماوا اور ملجا کی تلاش میں، ایک جائے پناہ کی تلاش میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں۔ طائف پہنچنے کے بعد میرے نبی کو پناہ نہیں ملتی، سخت پریشانی کا سامنا ہے، اور طائف والوں نے میرے نبی کے ساتھ جو بدتمیزی کیا، میرے نبی کی عزت اور حرمت کے ساتھ جو جابرانہ سلوک کیا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ مگر جب اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو قدرت عطا فرمائی، جب اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو سطوت اور غلبہ عطا فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے میرے نبی کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کہہ دو محمد سے، اگر وہ کہے تو اس بستی والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر
کچل دیا جائے، ان کو پیٹ دیا جائے دو پہاڑیوں کے بیچ میں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کیا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ جو گستاخی کیا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ جو بے ادبی کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو وجود سے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی ارجو، بخاری کی روایت میں ہے انی ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نہیں، چھوڑ دو، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف توحید، ایک اللہ کی عبادت اپنائیں گے اور شرک سے بچیں گے، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے۔ اور پھر اس بات کو 10 سال بھی نہیں بیتا، 10 سال بھی نہیں بیتا کہ پورے ثقیف اور طائف کے لوگ سر اطاعت لے کر کے، فرما برداری کا تمغہ لے کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دل کا مرض ہے، یہ دل کی بیماری ہے، یہ دل کی قساوت اور سختی ہے کہ رب کے سامنے جوابدہی کا احساس ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا، رب کے سامنے حساب کا تصور ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، یہ دنیا ہمارے لیے، ہماری آسائش کے لیے، ہماری نفسانی تسکین کے لیے، ہمارے اقتدار کو قوت عطا کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا رکھی ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے اپنا حکم چلانے کے لیے مسلط کیا ہے، اپنی شریعت کی اطاعت کے لیے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے نہیں رکھی ہے کہ ہم اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنی ناک کو آسمان تک پہنچانے کی کوشش کریں، ہم اپنے اقتدار کو استحکام عطا کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو ذلت کی بھٹی میں دبانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے یہ دنیا اس لیے نہیں نازل۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا دل کا مرض ہے، یہ بہت بڑا دل کا انحراف ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کے بجائے، اپنے ضمیر کی اصلاح کے بجائے، اپنے دل کا محاسبہ کرنے کے بجائے دوسروں کے دلوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے دلوں پر حکم لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی باتوں پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنی گریبان میں جھانکنے کی، اپنے ضمیر کا حساب لینے کی، اپنے دل کا تجزیہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دیتا۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ذرا ایک مرتبہ تنہائی میں بند کمرے میں بیٹھ کر یہ جائزہ لیا جائے کہ دیکھیں ہمارا دل کیا کر رہا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ہاں، آپ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہو، آپ روزے بھی رکھتے ہو، آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہو، آپ اور بھی بہت سے بھلائی کے کام کرتے ہو، لیکن دل جن بیماریوں کا شکار ہے، دل میں جو گندگیاں اور آلائشیں لگی ہوئی ہیں، دل میں جو امراض لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی کبھی سوچو میرے دوستو، اس کے بارے میں بھی کبھی غور کرو۔ اللہ تعالیٰ شریعت میں صبر کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کمزوروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بے بسوں اور بے سہارا انسانوں کا سہارا بننے کا حکم دیتا ہے۔ اقتدار کا نشہ اور قوت کا غرور دکھانے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا۔ کس کے لیے یہ شریعت ہے؟ کس کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے؟ کس کے لیے سیرت کا یہ درخت کا پہلو ہمارے سامنے بیان کیا گیا؟ کس لیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے فلاں رشتہ دار ہیں، میں ان سے برابر رشتے جوڑتا ہوں، برابر ان کو میں مدعو کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے گالی گلوچ دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، وہ کبھی مجھ سے رشتہ نہیں جوڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسا کرنے والے کے منہ پر دھول جھونک رہے ہیں، ایسا کرنے والوں کے منہ پر، ان کے سر پر اللہ کے فرشتے گرد و غبار ڈال رہے ہیں۔ اگر تم ایسا سچ کہہ رہے ہو، یعنی اگر آپ نے صبر کیا، برداشت کیا، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیا، طاقت کے باوجود اپنے نشے طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بشارتیں ملتی ہیں، آپ کو یہ خوشخبریاں ملتی ہیں، کب اس پر عمل کیا جائے گا؟ زندگی کا وہ کون سا موڑ آئے گا؟ میرے دوستو ذرا سوچو ایک بات سنجیدگی سے، غور کرو ایک مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ۔ آخر ان آیات، ان احادیث کے مخاطب کون ہے؟
کوئی دوسری مخلوق ہے جو اس پر عمل کرے گی؟ اور انسان کا امتحان، اس کی دانش کا امتحان، اس کے شعور کا امتحان، اس کی بینائی کا امتحان اور اس کی عقل کی پختگی کا امتحان مصیبتوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، الجھنوں میں ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب رشتوں کو توڑنے کی بات کی جائے، جب رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے کی بات کی جائے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ کون رشتہ جوڑنے والا ہے اور کون رشتے کو کاٹنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من وصل اذا قطعه، کہاں کی برابری کرنے والا رشتے کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ جو ہم کو گالی دے گا ہم اس کو گالی دیں گے، جو ہم کو دعوت کھلائے گا ہم اس کو دعوت کھلائیں گے، جو ہمیں برا بھلا کہے گا ہم اس کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے۔ رشتہ جوڑنا یہ ہے کہ جب اس سے رشتے کو کاٹا جائے تب بھی وہ اس کو جوڑے، اسے گالی دی جائے پھر بھی وہ صبر کرے، اسے برا بھلا کہا جائے پھر بھی وہ برداشت کرے، اسے آزمائش میں ڈالا جائے پھر بھی طاقت کے باوجود وہ اپنے اقتدار کو استعمال کرنے کا جرم نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اگر دیا ہے کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لمحے میں چاہے تو اسے سلب کر لے گا، اسے چھین لے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت میرے پروردگار کو روکنے والی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم میں سے ہر فرد کو ایک مرتبہ اپنے دل میں جھانک کر اپنے ضمیر کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ بھلائی کے کام، یہ نیکی کے کام، یہ دین کے کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی پر ایمان کیوں لائے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ ایک بار آپ سوچو اس بات کو، اور پھر دل کو ان تمام آلائشوں سے، ان تمام بیماریوں سے آپ پاک کرنے کی کوشش کرو۔ اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے ہیں، اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، نبی کا کلام، اللہ کا کلام ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ پتھر پر دیوار سر ٹکرایا اور سر واپس آ گیا، پتھر اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسی طرح اللہ کی وعیدیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے احکام ہمارے سروں پہ آتے ہیں اور سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دوسرے اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق سے کہہ رہا ہے، ہم سے اس کا خطاب نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، چھوڑیے جانے دیجیے، اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔